اہم انسداد پولیو مہم پیر 29 اپریل سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 23,95,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 10,000 سے زائد ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ بلوچستان میں پولیو وائرس کو پھر سے قدم جمانے نہیں دیں گے۔ پولیو ورکرز اور والدین کے تعاون سے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کا عزم پختہ ہے۔ بلوچستان میں 3 سالوں کے بعد 2 پولیو کے کیسز چمن اور ڈیرہ بگٹی سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2.5 سال بعد سال 2023 کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع کے ماحول میں پولیو وائرس کی دوبارہ موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیو مہم انتہائی اہم ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور بچوں کو اس سے محفوظ کیا جائے۔ پولیو کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ہم آپ سب کے مشکور ہیں کیونکہ آپ کے تعاون کے بدولت ہی ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آخر میں تمام والدین سے گزارش ہے کہ پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس بھی ضرور مکمل کروائیں تاکہ وہ پولیو سمیت خسرہ، نمونیا اور دیگر خطرناک بیماریوں سے بچ سکے۔ تھینک یو، شکریہ۔ میرے خیال سے نیگلیجنس تو نہیں تھی۔ ابھی 2 کیسز ہمارے آئے ہیں، ایک ڈیرہ بگٹی میں اور ایک چمن میں۔ ویسے تو مہم بھی ہم باقاعدگی سے کرتے رہے ہیں اور اسی طرح سے روٹین امیونائزیشن بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں بہت زیادہ جو فریکوینٹ ٹریولنگ ہوئی ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ جب یہ ڈپورٹیشن کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے اور بہت زیادہ فریکوینٹ موومنٹ اس دوران ہم نے دیکھی ہے، شاید یہ کچھ وجوہات ہو، اور لیکن کوئی اس طرح کی کوئی غفلت محکمہ صحت نے یا EOC نے جو ہماری پولیو کے خصوصی ادارہ ہم نے قائم کیا ہے، یہاں سے کوئی غفلت ہوئی ہو۔ سر 2 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ کیسز جو سامنے آنے لگے تو یہ کہ کراچی میں بھی پولیو وائرس، یہ پولیو کا جو ماحول میں وائرس کی موجودگی رہی ہے، اور اسی طرح سے افغانستان بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور افغانستان میں بھی پولیو وائرس بھی موجود ہے، اور ماحول میں جو وائرس کی موجودگی کے اطلاعات ہے، یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب بھی ہم انشاءاللہ یہ 2 کیسز ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی 24 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک ہم حفاظتی ٹیکہ جات کا ایک عالمی دن بھی منا رہے ہیں، اور بھرپور انداز میں منا رہے ہیں، جس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، علماء کرام کو ہم انگیج کر رہے ہیں، اسی طرح سے اساتذہ کرام اور کمیونٹی میں بہت بھرپور انداز میں محکمہ صحت سارے پارٹنرز کے ساتھ مل کے تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں جو ویکسین سے پریونٹ ہو سکے، ہم یہ مہم بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، NIDs اپنے وقت پہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہم جلد ہی پولیو وائرس کا خاتمہ کریں گے اور اس بیماری سے ہم نجات پا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس میں تھوڑا سا اگر میں اس میں دونوں سوال بہت پرٹیننٹ کویسچنز ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان کا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ ہم نے 28 منتھ تک پولیو کے وائرس کو، جس کو ہم کہتے ہیں، دروازے سے باہر رکھا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ایون باہر کے ڈونرز بھی ہمیں تھوڑے سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ 28 منتھ تک یہ واحد صوبہ ہے کہ تینوں صوبوں میں وائرس ہے بٹ بلوچستان میں نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے سرویلنس کا جو سسٹم ہے، جس میں ہم نالیوں کے پانی سے سیمپل لیتے ہیں، تو اس کو بھی ایون شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب وائرس قندھار پہنچ گیا اور کراچی پہنچ گیا، تو اس کے بعد ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں انیویٹیبل، کہ آپ نہیں بچا سکتے، یا تو آپ کرفیو کا سا سماج کریٹ کر دیں کہ آپ کے لوگ کہیں نہیں جائیں اور کوئی آپ کے ہاں نہیں آئے۔ تو اس سچویشن میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ آپ اس صوبے کو پروٹیکٹ کر سکیں، کہ وائرس کراچی میں بھی ہے، وائرس قندھار میں بھی اور KP میں بھی۔ لیکن ایون دین 2 فیکٹرز ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ ٹیکنیکلی، ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے بعد جب بلوچستان میں انسیڈنٹس ہوئے تو کوئٹہ بلاک میں ہمیں مجبوراً کیمپین 1-2 دفعہ ڈیفر کرنا پڑا سیکیورٹی کی بنیاد پہ، اور کچھ جگہوں پہ ہم نے سٹیگر کیے کیمپینز، یعنی ایک زون میں ہم نے کیمپین کیا، دوسرے زون میں نہیں کیا، پھر ہفتے بعد
تو جتنے لوگ یہاں پہ پولیو کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں افغانستان اور پاکستان میں سنکرونائز کریں کیمپین. تو یہ 2 ریزنز تھے. اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان بندے کی ناکامی کی وجہ سے. جو چمن کا کیس ہے اور ڈیرہ بگٹی کا، ان کی پراپر انویسٹیگیشن، جو لوگ جن کی نیگلیجنس رہی ہے یا سلیکنس رہی ہے وہ اب ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے. لیکن جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ہماری مسلسل ایفرٹس ہیں. وائرس کو کنٹین کرنا دنیا کے ڈیفیکلٹ کاموں میں سے ایک ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روٹین کے تھرو اور اپنے کیمپینز کے تھرو ہم ایک امیونٹی وال کریٹ کریں اور بچوں کو محفوظ کر سکیں. سر آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ریز کیا کہ درمیان میں سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے ہمارے مختلف ڈسٹرکٹس میں نہیں ہو پائیں، اور ایون کوئٹہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت کم یہ کمپین چلی. اور دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا ٹریولنگ کے علاوہ انکاری والدین اس کے دوبارہ سے بننے کی وجہ بنے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں انکاری والدین جو ہے نا وہ تو آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بچوں تک اور ان کے والدین تک اس طرح سے کمیونیکیٹ کر دیں کہ جب تک ہمارے انکاری والدین زیادہ ہوں گے. ہمارے فگرز اب اگر ہم دیکھ لیں 1700 کے قریب ہمارے ریفیوزلز ہیں صرف ایک ڈسٹرکٹ کے چمن کے. ہم وہ انکاری ہیں جو کہ اسٹل ریفیوزلس کی. ہماری جتنی ایفرٹس تھی، ہمارے کمیونیکیشن کی ٹیم جاتے ہیں والدین کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ جاتے ہیں. ایون دین ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 1700 بچے انکاری ہوں، ان کے والدین انکاری ان کو قطرے پلانے سے، تو یہ بہت بڑا فگر ہے جو کہ اس وائرس سے ریلیٹڈ پرون رہیں گے اور کسی بھی ٹائم وہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں.